الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد. انتہائی قابل قدر علماء کرام، معززین علاقہ، عزیز طلبہ کرام، پہلی دفعہ برادر محترم مناظر اسلام داعی توحید و سنت جناب حضرت مولانا مفتی نوید صدیق صاحب نے حفظہ اللہ اپنے مدرسہ جامعہ صدیقیہ للبنین والبنات بنگلہ بڈھانا گجر خان میں شرکت کا حکم دیا. اس دفعہ ایک عربی کا محاورہ ہے الامر فوق الادب. مجھے 2 دن سے بخار ہے، لیکن اس دفعہ اس حکم کو ٹالنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. مدرسے کا یہ سالانہ پروگرام دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا. اللہ رب العزت اس ادارے کے منتظمین معاونین کو اس خوبصورت عمل پہ اپنی شان کے مطابق اجر عظیم نصیب. دینی مراکز یہ بچوں کے لیے تربیت گاہیں ہیں. جتنا اچھا ادارہ ہوگا، جتنا اچھا معلم اور استاذ ہوگا، اتنا ہی اس مدرسے سے علم حاصل کرنے والا بچہ اس کی قابلیت اور جواہر میں اتنا زیادہ نکھار ہو. میں ذاتی طور پہ مفتی صاحب سے واقف ہوں، بہت گہرا تعلق ہے، شاید عمر سے بھی مجھ سے چھوٹے ہیں. مفتی صاحب کی محنت اس علاقے میں پہلے سے موجود کئی مدارس کے لیے بھی ایک نمونہ ہے. ادارے بن جاتے ہیں، پڑھانے والے نہیں ملتے، پڑھانے والے ملتے ہیں، پڑھانے کی جگہ نہیں ملتی. دین کا پہلا مرکز، اسلام کا پہلا مرکز ہے بیت اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی معاونت سے اس ادارے کی، اس دین کے مرکز کی بنیاد رکھی. جب مدرسہ بن گیا، دین کا مرکز قائم ہو گیا، مسجد بن گئی، اس کے بعد علاقے میں، گاؤں میں مسجدیں بنتی ہیں، مدارس بنتے ہیں. لوگ پھر بڑے مدارس میں رجوع کرتے ہیں. کوئی مولوی دے دو جی، قاری صاحب دے دو، امام صاحب دے دو، خطیب صاحب دے دو، معلم مدرس دے دو. ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت وہ مدرسہ، وہ مسجد، وہ مرکز، وہ دین کا ادارہ تعمیر کیا نا، تو مدرس اور معلم کے لیے رب کی بارگاہ میں وہ درخواست پیش کی کہ رب کے خزانے میں بھی ایک ہی تھا. تسی میری گل سمجھے نہیں پے ہو. سے میں پنجابی ہاں تے اس پلے میں ٹر پے ہوں، تو پھر اتنے کم مکس ہے. تھوڑے وہ ہلے جلنے راسو نہ میں اندازہ ہونا راسی سیری ہلائی رکھو بوئے چلو چا بول. اللہ رب العزت فرماتے
اذ يرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، جس وقت اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی معاونت سے اللہ کا گھر بیت اللہ کھڑا کر دیا، بڑا عمل کیا، بڑی مسجد بنائی، بڑا مرکز بنایا، بڑا دین کا ادارہ اور دارالعلوم بنایا۔ اللہ کے پیغمبر اس کی تعمیر کو مکمل کرنے کے بعد، مسلمانوں یہ بات ذہن میں رکھو، عمل جتنا بھی بڑا ہو، جتنا خوبصورت ہو، اس کے پیچھے جتنی محنت اور مشقت کی جائے، اس کے پیچھے جتنی تکالیف اور صدمے اور پریشانیاں اٹھائی جائیں، عمل اس وقت ہی عمل بنتا ہے جس وقت رب اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اگر آپ ساری رات ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے نوافل پڑھتے رہیں، تہجد کی نماز پڑھتے رہیں، رات کو اٹھ اٹھ کے تلاوتیں کرتے رہیں، ساری رات اپنا سکون آرام ختم کر کے اللہ کے حضور اس کی عبادت میں مصروف رہے، ساری رات مسجد میں گزار دیں، اگر اللہ اس عمل کو قبول نہ فرمائے تو وہ عمل کسی کام کا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پتہ ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری نیت میں بھی کوئی خلش نہیں ہے، میری نیت میں بھی کوئی تذبذب نہیں ہے، بڑی جان فشانی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت اور جب تک جھیلنے کے بعد میں نے اللہ کا یہ گھر تعمیر کر دیا۔ اب اللہ کے پیغمبر اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا۔ کیوں بھائی افزو قرآن ہے آیت کیوں سنگیو؟ قرآن کی آیت ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، ربا بیت اللہ تیرا گھر بنا دیا ہے، بڑی محنت مشقت کی ہے، بڑی تکلیف سے گزرا ہوں، لیکن اللہ یہ ساری محنت اس وقت کام لگ جاتی ہے جب تو ہماری اس محنت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اس لیے اللہ ہم تو اس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری یہ محنت، ہمارا یہ مرکز، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ کیوں اللہ کے پیغمبر سبحان اللہ قرآن مجید کا یہ انداز ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ قرآن مجید پڑھنے والے لوگ ہیں، مدرسے کے طلبہ بیٹھے ہیں، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، اکثر آیت کے اختتام پہ اللہ اپنی صفات کا تذکرہ کرتا ہے، بظاہر بندہ شش و پنج میں ہو جاتا ہے، اس صفت کا آیت کے مضمون کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہاں اللہ کے پیغمبر نے بیت اللہ تعمیر کیا، اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کی درخواست دی، سوال پیدا ہوتا ہے کیوں جی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اس لیے انکا انت السمیع العلیم۔ دعاؤں کا سننے والا کون ہے؟ بولو 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 شاہ۔ دعاؤں کا سننے والا کون ہے؟ ہر شخص کے اخلاص کو، اس کی محنت کو، اس کی تگ و دو کو، اس کی پریشانیوں کو، اس کا وہ عمل جس عمل میں وہ لگا گئے، اس میں کتنی تکلیف اس نے اٹھائی ہے، اس تکلیف کو جاننے والا کون ہے؟ اس لیے میرے اللہ فرماتے ہیں انکا انت السمیع العلیم۔ اللہ تیرے سامنے اس لیے میں ابراہیم خلیل درخواست شرف قبولیت کی پیش کر رہا ہوں
جو میرے بس میں تھا میں نے وہ کر دیا، بیت اللہ تو تعمیر ہو گیا، مسجد تو تعمیر ہو گئی، ادارہ تو تعلیم ہو گیا، اللہ اگر تو اس کو قبول نہ کرے تو میری ساری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تو چونکہ دعاؤں کو سننے والی بھی تیری ذات ہے، ہر کسی کے دل کی حالت اور کیفیت کو جاننے والی بھی، مدرسہ بن گیا، مدرسہ تعمیر ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور درخواست پیش کر دی، ربا اس مسجد کا امام چاہیے۔ کیا چاہیے؟ امام چاہیے جی، استاذ چاہیے، قاری صاحب چاہیے، خطیب صاحب چاہیے، معلم اور مدرس چاہیے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔